بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، اور تیرے روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ واہ 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 واہ۔ لائق صد عز و الاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سر گر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو جوش مار کے کوئی سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ تقاضا اعداد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہ بلا مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ واہ واہ، مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو،
لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو. اوے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبو میں پھیلتی چلی جائیں. واہ 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 سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں جوانوں سے مخاطب ہوں. جوانوں، میرے بھائیوں نے بڑے ہی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، عشق سے مجھے بلایا. اتنے سفر سے میں آیا ہوں. میں آپ لوگوں کو ایک اہم پیغام دینے آیا ہوں، ایک اہم میسیج دینے آیا ہوں. میں آپ لوگوں کے لیے وہ چیز لے کے آیا ہوں جس چیز کی میرے بھائیوں کو اشد ضرورت ہے. ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں، میں آپ لوگوں کو 3 نصیحتیں دینے آیا ہوں. کتنی میاں؟ کافی دور سے چل کر آیا ہوں. 3 نصیحتیں کرنے آیا ہوں، 3 سبق دینے آیا ہوں، خاص طور پہ جوانوں کو. اور اس سے پہلے میں ایک اہم چیز لے کے آیا ہوں. ہمارے کافی خطباء ہیں جو اس بڑے سٹیج پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات، اس طرح کی نصیحت بالکل نہیں کرتے. لیکن ہم نے یہ جو کام، جو میں ابھی مواد چھیڑنے والا ہوں، موضوع چھیڑنے والا ہوں، مواد آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس مواد کی ذمہ داری ہم نے صرف اپنے امام صاحب کے ذمہ لگا رکھی ہے کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد درس دیتے ہیں تو یہ مواد ضرور پیش کرتے ہیں، یہ موضوع ضرور چھیڑتے ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز جو میں آپ لوگوں کے لیے مالکوں کے حکم کے مطابق لے کے آیا ہوں ضرور پیش کرتا ہوں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، جوانوں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم نبی کے پاس ایک شخص آیا، حاضر خدمت ہوا، عرض گزار ہوا، آقا میں ایک پریشانی میں الجھا ہوں، میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی مسئلے میں الجھا ہوں. میرے کریم نبی نے فرمایا میاں کیا پریشانی ہے تجھے، کس مسئلے میں تو الجھا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس شخص نے کہا آقا پریشان حال اس طرح ہوں کہ میرا ایک اونٹ ہے جو رات کے دوسرے پہر بہت زیادہ روتا ہے. میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے. آقا آپ تو جانوروں کی بولیاں جاننے والے ہیں، آپ تو جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے ہیں. جوانوں خدارا دل کے کانوں سے سنیے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیے میں بے سرہ سا مولوی ہوں، نہ مجھے سر آتی ہے نہ ہی تو مجھے جوش آتا ہے. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں تو ساری خود ہی کرتا ہوں. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں. مجھے تو انداز بھی نہیں ہے کہ کس طرح قبلہ فرما رہے تھے سبحان اللہ بولو، آپ سب بولتے بھی ہیں، مجھے تو اتنا بھی کہنا نہیں آتا. آپ بولیں پھر بھی میں نے سنانا ہے، نہ بولیں پھر بھی میں نے سنانا ہے. اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد. اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، رو کر عرض کرتا ہے آقا قربان جاؤں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے. آپ میرے اونٹ سے پوچھیں کہ آخر وہ کیوں روتا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں تڑپتا ہے، کیوں زارو قطار روتا ہے. آقا میرے اونٹ سے پوچھیں نا. میرے کریم نبی نے فرمایا اپنے اونٹ کو میرے سامنے لے آؤ. یہ شخص دوڑتا ہوا گیا، اپنے اونٹ کو میرے کریم نبی کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دی، حاضر کر دی. اب میرے کریم نبی، میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ سے پوچھا اونٹ میاں تو کیوں روتا ہے، تو زارو قطار کیوں تڑپتا ہے، زارو قطار کیوں روتا ہے، کیا وجہ ہے، کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ کہا آقا کوئی تکلیف بھی نہیں. اچھا پھر مالک تجھے چارہ نہیں ڈالتا؟ آقا مالک چارہ بھی ڈالتا ہے. اچھا مالک تیرے اوپر زیادہ وزن ڈالتا ہے؟ آقا وزن بھی نہیں ڈالتا. پھر میاں
میاں تو اتنا کیوں روتا ہے؟ کیا مالک تجھے پانی نہیں پلاتا؟ آقا پانی بھی پلاتا ہے۔ کیا مالک نے تیرے سامنے کوئی ناحق قتل کیا ہے؟ تیرے سامنے کوئی خون بہایا ہے؟ آقا خون بھی نہیں بہایا، کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا۔ آخر میاں تو کیوں روتا ہے؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ کیا وجہ ہے میاں؟ جوانو، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اس اونٹ کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آپ آئے ہیں کچھ لے کر جائیں، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ چلے گئے، پھر آنے اور بیٹھنے کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا نا میاں۔ خدا را جوانو، اس اونٹ کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب میرے کریم نبی نے فرمایا اونٹ میاں کیا تیرا مالک تجھے چارہ نہیں ڈالتا؟ کیا تیرا مالک تجھے پانی نہیں پلاتا؟ کیا تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کرتا ہے تو اتنا روتا ہے، زاروں قطار روتا ہے؟ عرض کی آقا میرا مالک مجھے چارہ بھی ٹائم پہ ڈالتا ہے، وقت پہ ڈالتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، میرے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا، میرے اوپر وزن بھی نہیں لاتا، آخر تو کیوں روتا ہے؟ اس اونٹ نے میرے کریم نبی کے قدم مبارک پر اپنا سر رکھا، رو کر کہنے لگا آقا رونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرا یہ جو مالک ہے یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ اللہ کرے میری بات کی سمجھ آ جائے آپ لوگوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، میرا یہ جو مالک ہے نا یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ آقا جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے میرا یہ جو مالک ہے میرے سامنے چار پہ بچھا کے سو جاتا ہے۔ رات کا جب دوسرا پہر آتا ہے حضور، جب میں ان آنکھوں سے اپنے بے نمازی مالک کی چار پئی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جب دل روتا ہے تو آنکھیں بھی رو پڑتی ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، جوانوں، میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ آئے کہ بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ کہ مالک بلال کو تتی ریت پہ گھسیٹ کے نا اوپر سے پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، نیچے میرے سونے نبی کا بلال مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، عجیب منظر ہے تیرا، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو بجائے رونے کے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے آگے جو وجہ بیان کی دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے میاں۔ بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا مظلوم کا حال پوچھنے والو، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ او میرے کریم رب اس نکمے کو خرید لے، اس مظلوم کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی۔
حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگا. وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، مست ملنگ بابا تھا. اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین. تندرستی عطا فرمائے، سب کو شفا عطا فرمائے. اگر آپ کے محلے میں سے کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو تو ڈاکٹر کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکتے ہیں. بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرو گے آنکھیں نیچے کرو گے، آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں. تو ایسے ہی بابا تھا، فقیر تھا، 5 وقت کا نمازی تھا. اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا. بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، تو نے نماز نہیں پڑھنی. اگر سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھوں پہ وزن پڑے گا، آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. بابا جی ہسپتال سے گھر آیا، گھر آتے ہی بابا جی نے کھانا پینا چھوڑ دیا. ایک دن گزرا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا. دوسرا دن گزرا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا. تیسرا دن گزرا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا. تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، او بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز اپنا پڑھنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ہائے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی. اللہ اکبر. بیٹے جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا اس کا دیا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. وہ ایک سجدہ نہ کرے، مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے. ہم تو 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، شکر کا نام بھی نہیں لیتے، نماز کا نام بھی نہیں لیتے. دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے. ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو. میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا. جوانوں 3 نصیحتیں دینے آیا ہوں میاں. جوانوں خدا را، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر سنو سید کی 3 نصیحتیں. ان 3 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. میری پہلی نصیحت جی میں شالا لکھتی میں، اے نوجوان اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا. اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو. جوانو اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لو، اگر کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں. کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا. آئے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو رنج دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا نہیں پڑتا ہے. میں ہاتھ چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں جوانو، سنو میری دوسری نصیحت. جوانو اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، مگر خدا را بڑے باپ کو بے عزت بھی نہ کرنا، بڑے باپ کو ذلیل بھی نہ کرنا، بڑے باپ کو تنگ نہ کیا کر، بڑے باپ کو پریشان نہ کیا کر. اس لیے کہ بڑے باپ کو پریشان کرنے والا شخص زندگی میں کبھی سکون کی سانس نہیں لیتا. آج تو میری قوم کا نوجوان اپنے بڑے باپ کو کہتا، او چٹی داڑھی والے، او بڈھے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی؟ وہ خدا بخش مرا تھا،
اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گئے. میں آپ لوگوں کی یہاں کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ بلا میرے علاقے میں نوجوان آج کل کے اپنے بڑے باپ کو کہتے ہیں او چٹی داڑھی والے, او بڈھے, تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا. وہ خدا بخش مرا تھا, اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا, جائیدادیں چھوڑ کے گیا, زمینیں چھوڑ کے گیا, یہ چھوڑ کے گیا, وہ چھوڑ کے گیا. میں نے کہا او نادان, تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر کے اس نے تجھے پالا, اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا, تیری رگوں میں ڈالتا رہا, اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا, تیرے منہ میں ڈالتا رہا, یہاں تک کہ خود کمزور ہو بیٹھا, تجھے جوان کر دیا. آج تو جوان ہی کیا ہوا, آج تو طاقتور ہی کیا بنا کہ آج تو باتوں باتوں پہ تلخ لہجہ اپنانے لگا, تلخ لہجے میں کہنے لگا, غصے میں کہنے لگا او بڈھے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا. میں نے کہا نادان, اگر تو حضرت انسان ہے, اگر تو عقل مند نوجوان ہے تو پھر سن, تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے. تو کہتا ہے اپنے بوڑھے والدین کو تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا. میں کہتا ہوں نادان, تیرے اندر یہ جو طاقت رکھی گئی ہے نا, تیرے سینے میں یہ جو قوت رکھی گئی ہے, یہی تو تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے, یہی تو بوڑھے والدین کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے. تو جب میری قوم کا نوجوان اپنے بڑے والدین کو کہتا ہے اوے تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا, کون سے مربع بنائے, کون سے جائیدادیں بنائیں, تو آگے بوڑھے والدین, غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں بیٹے اساں کیا ہیں, کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے, کیا تگو کیا دیس. اساں کیا ہیں, کیا اوقات سڈے کول ہے, کیا تگو کیا دیسوں. اسا رول ملنگا, اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا, تگو کیا دیسوں. اوے ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سگو نا اسما, تگو کیا دیسوں. او سڈے تساوی شاکر آپنے نہیں, تو آپ دسا تگو کیا دے. میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں جوانو, خدا را بڑے والدین کو ذلیل نہ کیا کر, بڑے والدین کو تنگ نہ کیا کر, جی میں شلا لکھتی میں. ہائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ایک دن مسجد میں آئے روتے ہوئے, آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں. صحابہ بولے آقا آج تو آپ کچھ زیادہ ہی رو رہے ہیں, آج تو آپ کچھ زیادہ ہی تڑپ رہے ہیں, خیر تو اتنا کیوں رو رہے ہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی, آج مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے. صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا, میری ماں آواز دیتی ہو بیٹے محمد, میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی. اللہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آقا قربان جائیں آپ کے نام پر, آپ کی شان پر, اگر دنیا میں یہ پہچان کرنی ہو کہ کس شخص کے اوپر اللہ راضی ہے اور کس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے تو کیسے پہچان کی جائے. اب سنو جوانو, میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے میٹھے نبی سے پوچھا گیا آقا اگر دنیا میں دیکھنا ہو کس شخص کے اوپر اللہ راضی ہے اور کس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے تو کیسے پہچان کی. بالفرض اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کون سا شخص ہے جس کے اوپر اللہ راضی ہے, کون سا شخص ہے جس کے اوپر اللہ ناراض ہے, تو کیسے پہچان کی جائے. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی اپنی گلی میں دیکھ لینا, اپنے محلے میں دیکھ لینا, اپنی بستی میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں دیکھ لینا, جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا اس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے. جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں تو وہ جلد از جلد مرنے سے پہلے پہلے اپنے بوڑھے باپ کو راضی کر لے, بوڑھے والدین کو راضی کر لے.
تیسری نصیحت جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں شراب نہ پیتا کر. کیا میاں کنے تو تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح. اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو اچھی آواز نال سبحان اللہ بولو نا. یہ تو سارے تھکے بیٹھے رہے. جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں شراب نہ پیتا کر. میں وہ کہیں آکے شاہ جی اتھو دے لوگ سریکی بڑی پسند کریں دیں. سمجھ آوے نہ آوے پسند کریں دیں. جی میں انشاءاللہ لگتی میں شراب نہ پیتا کر. جڑا بندہ شراب پیندے اور دنیا میں بھی ذلیل تے آخرت میں بھی. مجمع میں کوئی بھی بندہ شرابی بیٹھا ہوئے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا لگتی میں اپنی قیمتی جوانی برباد نہ کر, قیمتی زندگی برباد نہ کر. شراب نہ پیتا کر. قبلہ شراب دا نہ آیا میں کو مولا حسین دا او جملہ یاد آ گیا. کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی میں انشاءاللہ لگتی میں یزید دی بیعت کر گئے اپنی جان بھی بچا, اپنے چھوٹے چھوٹے بالن دی جان بھی بچا. آپ نے فرمایا اوہ کیا آکھے بھی یزید دی بیعت کر جڑے کتے لڑیں دے اور ہی دی بیعت کرن جڑا شراباں پیندے. میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھنو ویکھیا نے, انہاں میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمیا ہے. اے ہاتھ کٹا تو سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے. واہ 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 سبحان اللہ. انہاں میرے ہتھنو ویکھیا نے, انہاں میرے سونے سونے ہتھنو ویکھیا نے, انہاں ہتھنو میرے نانے نبی نے چمیا ہے. انہاں میرے ہتھن میرے سونے محمد نے چمیا ہے. اے ہاتھ کٹا تو سکتا مگر شرابی دے ہاتھ اور چوپ نہ رہو شرابی دے ہاتھ. جی میں انشاءاللہ لگ تھی میں لمبی عمر ہوئی لمبی زندگی ہوئی. تیرے مرشد امام حسین نے ترے دن دی بھوک برداشت کیتی ہے, شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. قبلہ ترے دن دی پیاس برداشت کیتی ہے, شرابی دے ہاتھ کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے, شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. علی اصغر قربان کر دیتے, شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. ہن جڑے بندے علی کرن والے بیٹھن, جڑے بندے ہر ویلے حسین یا حسین دے نعرے لاون والے بیٹھے نہ میں انہاں نال مخاطب ہوں. جی میں انشاءاللہ لکھتی میں تیرے مرشد امام حسین نے ترے دن دی بھوک برداشت کیتی ہے, شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا, پانی نہیں ملیا شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا. کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے, شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا. علی اصغر لٹا دیتے, قربان کر چھوڑے, شرابی دے ہاتھ نہیں نیتا. اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے, شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا. ہن شراباں پی کے علی کرن والیا, ہن چرساں تے بھنگا پی کے حسین یا حسین کرن والیا کچھ شرم تے کرنے. ہاں او تیرے مرشد امام حسین نے شرابی دے ہاتھ نمنا گوارا نہیں کیتا. تیریاں تیاریاں میں شرابیاں نال ایسی, تیریاں تو دوستیاں میں شرابیاں نال, بابا تیریاں تا رشتہ داریاں میں شرابیاں نال. گل تا بڑی ہی کڑوی ہے مگر ایک باری سن لو ضرور. ہن کان کھول, سید دے قیمتی جملے کنا اچ پا. جی میں انشاءاللہ لمبی عمر ہوئی, اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دے موت مر سے, اور اگر نماز دی حالت چ مرے ہو تو مولا حسین دے غلام علی موت مر. اللہ اکبر. شراب دی حالت چ نہ مری نہ مولا حسین نہ غلام بن کے. کسی دی دھی بہن دی عزت تا دشمن نہ بنی, کسی دی دھی بہن دی عزت تا دشمن اس ویلے تک مرسے کہنا جب تک انہاں اپنی اکھاں نال اپنی دھی بہن نو بے عزت تھی نہ دیکھ سیں. میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دھی بہن دی عزت دی حفاظت فرما. جی میں انشاءاللہ ایک قرض ہی آج نہیں تا کل دے کے مرسی, اور انہاں اپنی اکھاں نال دیکھ کے مرسی. اچھا میری گل دی سمجھدار نہیں پی ہے نا سے. اول
آج یا کو شاہ صاحب دا گفتگو کر کے سمجھ بھی نہ آئی شیشہ اٹھا میں ہاں اور صحیح شیشے دے سامنے تا میں ہاں اپنی شکل مبارک تے دیکھیں ہاں اللہ تعالیٰ نے تے کو کتنا حسن عطا کیتے ایسے ایسے کتنی خوبصورتی رہتی سونے سونے اکھاں سونے سونے گلاں سونی سونی داڑھی سونے سونے بال اللہ تعالیٰ نے تو کتنا مقام دیتے اللہ تعالیٰ نے تے کو کتنی عزت دیتی ہے وہ عزت والی زندگی چی عزت والی بے عزتیاں نہیں بھلا کوئی زندگی شیخ سعدی فرمائے نا غیرت دی گولی کھا غیرت والی زندگی جی بغیرت نہیں بھلا کوئی زندگی حضور دے غلام ہے حضور دے غلام والی زندگی جی حیا والی زندگی بے حیا والی کوئی زندگی ہے بابی نور نے کیا خوبصورت سرائکی ڈوڑا لکھیا ہا سرائکی شعر لکھیا ہا فرمائے رکھ دل وچ خوف خدا سے اندہ کہیں بندے دا حق پیویں نہ گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ او سچ موتے آنکھیں ظالم نو کرے گردن اصلو نیویں نہ او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ فرمایا غیرت علی زندگی جی ایال ایالی زندگی جی لگتی میں حضور دے غلام علی زندگی اللہ زندہ اللہ اکبر ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد صدقے میرے بیٹے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جوانوں اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے لذتوں سے بنا خواہشات سے بنا ایک بستر سجا ہے خدارہ جوانوں اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے تمہارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہے نا یہ جو تم نے زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا وہ تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا آپ نے زبردستی پکڑا کہا نہیں یہاں کسی اور کا جگہ نہیں یہ تو تیری جگہ ہے اللہ اکبر اس شیطان کو مار دو نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا میاں اس شیطان کو گرفتار کر لو نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے گا اقبال نے کیا خوب لکھا تھا فرمایا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا ارے شیطان تو ہے زندہ انسان مر گیا سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے ایمان مر گیا حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا جوانوں اس دنیا کی روح زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے لذتوں سے بنا خواہشات سے بنا ایک بستر سجا ہے اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا وہ ایک بادشاہ تھا پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا اس کی عادت تھی کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کی سیٹ پہ سویا کرتا تھا کہ بھلا ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چکھ لوں بادشاہ تو ہے نہیں اب اس لونڈی نے کیا کیا جھاڑو رکھا نیچے چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ گئی بادشاہ کی سیٹ پہ لیٹی سر رکھا آنکھ لگی نیند آ گئی ادھر سے کم بخت نیند آئی ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا بادشاہ نے دیکھا ہے 2 ٹکے کی نوکرانی اے ذات کوڑ کے لیے شیر نال جپے میں کہاں نوکرانی کہاں اور 2 ٹکے کی ملازمہ بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی اس کی جرت کیسے ہوئی بادشاہ نے سوٹا اٹھایا لونڈی کو مارنے لگے اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی
روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے؟ روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے؟ روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے؟ لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت، روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں، اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو ساری زندگی پھولوں کی سیج پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملی۔ جوانو خدا را، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ میں تمہیں اپنے پیارے نبی کی، میٹھے نبی کی ایک میٹھی سی حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد مجھے اجازت، میرا خطاب ختم ہوا، میری حاضری پوری۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ تمہیں گفٹ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر جوانوں، میں تمہیں تحفے میں دے کے جا رہا ہوں۔ میرے کریم نبی نے، میرے میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جائے۔ واہ واہ، اللہ جوانوں آؤ نا، تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ، تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے۔ سبحان۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ اس سے پہلے ایک سبق رہ گیا ہے، ایک نصیحت رہ گئی ہے جوانوں، قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا۔ یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ مجمع میں سے قبلہ کافی لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوں گے جن کا ایک ہی کام ہے، وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں، یہاں کے سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں اپنے علاقے والوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ آپ تو درویش، متقی، پرہیزگار، مومن، آپ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ جڑے جڑے ہنستے بیٹھو ترو تو میرے زیادہ شک لگن پائے گا۔ اور وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا کے ان کا تماشا دیکھنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اور کیا تو حضرت انسان نہیں ہے؟ کیا دوسروں کے پردے فاش کرنا، دوسروں کے عیبوں پر ہر وقت نظر ڈالتے رہنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، جوانوں آخری بات، میرا واز ختم، دل کے کانوں سے سنیے گا، آخری نصیحت، آخری سبق۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ قبلہ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن قبلہ گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ کاش کہ ہمیں اپنا گریبان اللہ اکبر کھولنا آ جاتا، جھانکنا آ جاتا، یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں خدا را اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، مدینے والے کی محبت یہاں پہ بٹھا لو۔ انہی لمحوں میں، ان وقتوں میں اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، بوڑھے والدین کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملیں۔ اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھل گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔